ایران ڈیل کر لے ورنہ اگلے حملے زیادہ سنگین ہوں گے اور ایران کا نام و نشان تک نہیں بچے گا۔ یہ دھمکی دی ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد علی جا خان، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج اسرائیل کی جانب سے ایران پر خوفناک حملہ کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں ایرانی فوج کے سربراہ، پاسداران انقلاب کے سربراہ سمیت 6 سائنسدانوں کو شہید کر دیا گیا ہے، اور ایران کی جو جوہری تنصیبات تھی ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے۔ اور اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کا یہ کہنا ہے کہ جب تک جو ہمیں مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو جاتے تب تک ہم ایران پر حملے جاری رکھیں گے، اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ یہ حملے 2 ہفتے تک جاری رہیں گے۔ اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے، پشت پناہی کر رہا ہے، اور اسرائیل کی جانب سے جو کارروائی کی گئی ہے ایران کے اندر، اس کی پہلے تو وہ ڈینائی کرتے رہے۔ مارکو روبیو نے کہا کہ ہم اس میں ملوث نہیں ہیں، یہ اسرائیل کی اپنی کارروائی ہے، جبکہ F-35 جو پلینز یوز کیے ہیں اسرائیل نے، جو ہتھیار یوز کیے اسرائیل نے ایران کے خلاف، وہ امریکی ساخت کے ہیں، وہ امریکہ نے اسرائیل کو پرووائڈ کیے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا اور ایران نے کہا ہے کہ اب اس کا جوابی وار کریں گے، ہم اس کا بدلہ لیں گے، اور اسرائیل پر ایران نے 100 کے قریب ڈرونز بھی داغے، جو اسرائیلی حکام نے دعویٰ کیا کہ ہم نے تمام کے تمام ڈرونز گرا دیے ہیں، تو امریکہ اب فرنٹ پہ آیا ہے اور اس کا مکروہ چہرہ رونت بڑھا، فرعونیت، یزیدیت اور مغرور گھمنڈی جو چہرہ ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا، وہ پوری دنیا کے سامنے آیا۔ اس نے کہا کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ آپ یہ سنیں گے، اور اس کو سننے کے بعد آپ کو ادراک ہوگا کہ تمام تر طاقتیں اکٹھی ہیں اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں، اور ان کا ٹارگٹ الٹیمیٹلی خدا نخواستہ پاکستان تک پہنچنا ہے۔ اور ان کا مطمع نظر یہی ہے، کوشش یہی ہے کہ اب ایران میں بھی ایک کٹ پتلی حکومت لے کے آئیں صہیونی طاقتیں، اور اس کے بعد پاکستان کی سرحد کیا محفوظ ہوگی، ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پاکستان نے بھی ایران کے ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا ہے، اور پاکستان کے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اور پرائم منسٹر ہیں بلاول بھٹو زرداری ہے یا PTI ہے، انہوں نے مل کر متفقہ قرارداد میرے عقب میں جو آپ کو نیشنل اسمبلی نظر آ رہی ہے، سینٹ نظر آ رہی ہے، پاس کرائی ہے، اور بیان بھی دیا ہے کہ جو حملہ اسرائیل نے کیا ہے وہ عالمی قوانین کی بنیادیں ہلانے کے مترادف ہے، اور عالمی طاقتیں اس کا ایکشن لیں، یونائٹڈ نیشنز کا اجلاس بلایا جائے، اور خاص طور پر OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کا اجلاس بلایا جائے، اور اس کے اوپر مسلم ممالک متفقہ طور پر ایک جامعہ لائے عمل دیں۔ تو ناظرین، امریکی صدر نے ایران کو جو دھمکی دی ہے، اس کے اندر جو اس کے الفاظ ہیں، ان کے اندر رعونت، تکبر ہر الفاظ میں آیا ہے۔ یہ جو طاقتیں ہیں یہ اسلامی دنیا کے خلاف اور الٹیمیٹلی پاکستان کے خلاف اکٹھی ہیں، یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ تو امریکی صدر نے کیا کہا ہے وہ ملاحظہ فرمائیں۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ ایران کو کہا تھا معاہدہ کر لو، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ معاہدے کی کوششیں ہوئیں، معاہدے کے قریب بھی پہنچے، لیکن وہ معاہدہ نہیں ہو سکا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے کچھ سخت گیر عہدے داروں نے بہادری سے بات کی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے۔ سب سخت گیر ایرانی اب مر چکے ہیں، اور اب آگے بھی بدتر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے کچھ سخت گیر عہدے داروں نے جو باتیں کی، اس کا کیا نتیجہ نکلا وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ایران کو معاہدہ کرنے کا موقع دینے کے بعد ایک اور موقع دیا گیا، ایران کو معاہدہ کر لینا چاہیے اس سے پہلے کہ کچھ بھی نہ بچے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ امریکہ دنیا میں سب سے مولک ہتھیار بناتا ہے، اور اسرائیل کے پاس ان ہتھیاروں کا بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ یعنی کہ ایک طرح سے اعتراف کر رہا ہے کہ ایران کے اوپر جو اسرائیل نے حملہ کیا ہے، اس میں اسرائیل نے امریکی ساختہ ہتھیار استعمال کیے ہیں۔ مزید وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل وہ ہتھیار اور وہ بڑا ذخیرہ ہتھیاروں کا چلانا جانتا ہے، لہٰذا وقت ہے کہ اس صورتحال کا خاتمہ کیا جائے، ورنہ پہلے سے طے شدہ حملے سے زیادہ سنگین حملے ہوں گے اور ایرانین امپائر کا نام و نشان تک نہیں ہوگا۔ یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو تنبیہ کی ہے، ایران کو دھمکی دی ہے،
اور آپ اس دھمکی کے الفاظ سے ان کے جو شدت ہے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس اسرائیلی حملے کے پیچھے امریکہ تھا یا نہیں تھا۔ تو ناظرین، یہ صورتحال جو آگے بڑھ رہی ہے، خطے میں جو ٹینشنز ہیں وہ مزید زیادہ بڑھیں گی، اور اس صورتحال میں پاکستان کا رول بہت زیادہ ٹرکی ہو گیا ہے، کیونکہ ایران نے پاک بھارت جنگ میں پاکستان کی اخلاقی اور سیاسی سپورٹ جاری رکھی، اور پاکستان کے لیے اب یقیناً چیلنج ہے کہ وہ امریکہ کو بھی ساتھ لے کے چلے، ایران کو بھی برادری اسلامی ملک ہونے کے ناطے اس کا ساتھ دے، چاہے اگر وہاں پر کوئی زیادہ اللہ نہ کرے نقصان ہوتا ہے تو وہاں خوراک پہنچائی جائے، میڈیسنز پہنچائی جائے۔ اور اس سے زیادہ نقصان کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ملک کا آرمی چیف ہی مار دیا جائے، اور اس کے بعد جو اس کے ڈپٹی تھے، جو سیکنڈ ان کمانڈ تھے، وہ بھی مار دیے گئے۔ تو جو ایران کی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی، اس کے بعد ملک کا سب سے اہم بندہ انہوں نے مار دیا۔ تو آپ اسرائیل کی انٹیلیجنس کا یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس قدر چوکس بیٹھے ہوئے ہیں۔ آگے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ایرانی سپریم لیڈر کا یہ کہنا ہے کہ اب جو اسرائیل نے اقدام اٹھا لیا ہے اس کو سخت سزا ملے گی۔ ان کا مزید کیا کہنا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایرانی سپریم لیڈر نے ایکس پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج صبح صہیونی ریاست نے ہماری سرزمین پر شیطانی اور خون آلود ہاتھوں سے ایک سنگین جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ دشمن نے رہائشی علاقوں کو نشانہ بنا کر اپنی فطرت کو پہلے سے زیادہ بے نقاب کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے ایران کی 3 ملٹری سائٹس پر حملے کیے، ان حملوں میں کئی اہم کمانڈرز اور سائنسدان شہید ہو چکے ہیں۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ اسرائیل سزا کے لیے تیار رہے، ایران کی مسلح افواج دشمن کے اس حملے کا جواب دے گی۔ اب ایسکیلیشن بڑھے گی، ایران یقیناً کارروائی کرے گا، اور امریکہ کو ڈر ہے کہ امریکہ کے جو اس خطے میں فوجی اڈے موجود ہیں، امریکی افواج کے جو مختلف آپ کہہ لیں کہ ٹروپس موجود ہیں، ایران ان کو نشانہ نہ بنائے، اس لیے یہ وہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں۔ مارکو روبیو کہہ رہا ہے ہم اس میں شامل نہیں ہیں، اور ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ہم اسرائیل کا دفاع کریں گے۔ تو اب امریکہ کو صرف یہ بات ستائی جا رہی ہے کہ ایران عراق میں موجود، لیبیا میں موجود اور دیگر ممالک میں موجود امریکی اڈوں کو نشانہ نہ بنائے۔ تو دیکھتے ہیں ایران کا جواب آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، اور ایران نے آج ڈرونز کے ساتھ کارروائی کی بھی ہے، اسرائیل کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کو ہم نے مار گرایا ہے۔ تو پاکستان اس وقت بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے، آرمی چیف سید عاصم منیر بہت اہم دورے پر ہیں، اسحاق ڈار بھی 17 جون کو امریکہ کے دورے پر پہنچیں گے۔ تو اس وقت جب آرمی چیف وہاں پر موجود ہوں گے، اگر اسرائیل اور ایران میں مزید ٹینشنز بڑھ جاتی ہیں تو پاکستان کیا پوزیشن لے گا، یہ آنے والے دنوں میں بہت اہم ہوگا۔ خطے میں مہنگائی بڑھنے جا رہی ہے، اور اس واقعے کے بعد ہی جو اسٹاک ایکسچینج ہے، عالمی اسٹاک ایکسچینج ہے، وہ مندی کا شکار ہوئی ہے، اور دوسری اہم بات آپ کو بتائیں کہ پیٹرول $60 فی بیرل وہ بھی بڑھ گیا ہے۔ تو یہ معاملہ ختم ہونا چاہیے تاکہ مہنگائی ختم ہو، اور اس کے بعد جو عالمی تناؤ بڑھ رہا ہے، نیوکلیر ویپنز استعمال ہو رہے ہیں، ایک نیوکلیر وار کا خطرہ ہے، وہ بھی ٹلنا چاہیے۔ پاکستان اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے متفقہ قرارداد منظور ہو گئی ہے، ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔